بڑا نازک موڑ ہماری گفتگو میں آیا تھا جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ جھوٹی بات اور تہمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ سے بھی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ ہاتھ اٹھایا ہو انہوں نے یا چوٹ لگائی ہو یا مارا ہو، تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ عورت کو مارنا جو ہے وہ جائز ہے یا روا ہے؟ اور کیا آپ سب علماء کرام اس میں متفق ہیں؟ باری باری میں سب سے جاننا چاہوں گی، پہلے اگر آپ بتا دیں مولانا آزاد جمیل صاحب۔ ہاں، اس مطابق جیسے کہ حضرت عائشہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حضرت عائشہ پر تہمت لگی، پھر اللہ کے نبی حیران کی کیا ہوا اور کیسے ہوا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی کا حلم بھی دیکھیں، ان کے اخلاق بھی نہیں وہ جو کہتے ہیں اتنا سا مارنا جائز ہے، میں وہی آ رہا ہوں۔ اگر یہ اب یہاں کے بعد آپ آ کر ان سے پوچھتے ہیں عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے۔ دیکھو مارنے والا فتویٰ دے رہا ہے، فتویٰ دیکھو، فتوے کی زبان اور ہے نبوت کی زبان، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے توبہ کر لے، یہ دیکھیں۔ اب یہاں تو آپ نے ڈنڈا نہیں اٹھایا، یہاں آپ نے سوٹی نہیں اٹھائی، آپ نے مار پٹائی نہیں کہ آپ نے اس کے باپ دادے کے نام نہیں گنوائے کہ یہ اتنی ہلکی ضرب نہیں لگائی کہ جسم پہ چوٹ نہ نشان نہ پڑے۔ اور پھر یہ بات سراسر کہ کہیں نہیں ملتی کہ اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے، یہ تو کہیں نہیں کہ اتنا مارا جائے، اتنا ڈی نہ ٹوٹے، اور یہ یعنی آپ اس سے متفق نہیں؟ متفق بالکل نہیں۔ اچھا، میں علامہ صاحب، علامہ ظہیر عباس، میں نے تو اپنے زندگی میں کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی کہ جس میں کہیں یہ اشارہ ملتا ہو کہ زوجہ کو اتنا مارنا جائز ہے یا اتنا مارنا جائز ہے۔ میری نگاہ سے نہ کوئی ایسا واقعہ معصومین کا گزرا اور نہ کوئی ایسی حدیث گزری۔ صحیح۔ آپ ڈاکٹر صلاح الدین ثانی صاحب۔ اصل میں اصلاح و تربیت کے بیان کیے گئے ہیں، ان اسٹیج کو چھوڑ کر یہ بات بیان کر دی گئی جس کی وجہ سے یہ خیالات پیدا ہوئے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کی اہلیہ آپ کے احکامات کی فرمانبرداری نہیں کر رہی تو آپ انہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بستر سے الگ کر دیں۔ جی، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز کی کلیئرٹی، اسلام کے مطابق عورت کے اوپر ماں باپ کی خدمت بھی فرض نہیں ہے، وہ اس چیز پہ بھی ماں باپ عورت اپنی بیوی کی باس پرس نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، نہیں، وہ اس پہ بھی نہیں کر سکتا کہ تم نے گھر کے کام نہیں کیے، وہ اس پہ بھی نہیں کر سکتا کہ تم نے روٹی، صرف ایک شوہر کے معاملات کو دودھ پلانے کا بھی معاوضہ لے، صرف ایک شوہر کے اپنے ذاتی معاملات، شوہر کے احکامات کی فرمانبرداری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جی بالکل، اور وہ جس کی بیوی ہے اسی کے ماتحت ہے، اسی کے کام کرنے کی پابند ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ تو سرکشی کا معاملہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں گڑبڑ کی، جی، نہ اس کے ماں باپ کی خدمت اس پہ لازم ہے، نہ کسی اور کی خدمت۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا پہلا اسٹیج جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ واعظ و نصیحت کریں، واعظ و نصیحت سے بھی اگر وہ نہیں مسئلہ حل ہوتا ہے تو اسے بستر سے الگ کر دیں، جی ہے نا؟ اس کے بعد ایک لفظ ضرب کا استعمال ہوا ہے جس سے یہ استدلال کیا گیا کہ جی ہلکی ضرب لگانا جو ہے وہ جائز ہے اور ایسی ضرب جس سے کہ ہڈی ٹوٹ جائے وہ ممنوع ہے۔ ظاہر ہے یہ فقہا کا استدلال ہے، کہ انہوں نے فقہا کا استدلال ہے، انہوں نے جو ہے بالکل کتابوں میں لٹریچر میں یہ چیزیں لکھی ہیں، لیکن اس کی کوئی تفصیل یا وضاحت ہمیں نہیں ملتی کہ وہ ضرب کی کیا نوعیت ہو۔ کیا یہ ضرب ایک عورت کے اوپر نہیں ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے یا اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے؟ بالکل اس سے بڑی اس کے اوپر ایموشنل ضرب کون سی ہوگی؟ یہی میں نے کہا نا، ایک صدمہ، ایک جذباتی طور پہ اس کو جو ایک دھچکا لگ رہا ہے، قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اور ضرب بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا یہ مفہوم لے لیا گیا کہ اس سے مراد پیٹنا ہے یا مارنا ہے یا طاقت کا استعمال کرنا ہے، نا؟ کچھ لوگوں نے یہ معنی اور مفہوم لیا، نا؟ اس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ تو آپ اس سے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مارنے کی تو گنجائش کسی کو بھی نہیں ہے، صحیح، کسی کو بھی نہیں ہے، بالکل صحیح۔ سو اس سے استدلال کلیئر آ سکتا ہے کہ وہ جو علیحدہ کرنے کا کہا وہ ایک ضرب ہے جو کہ ایک ایسی ضرب ہے جس کا کوئی نشان نہیں ہوگا لیکن اس کو چوٹ بھی پہنچے گی، اس کو تکلیف بھی پہنچے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر اس کے بارے میں جو دیا جاتا ہے وہ حضرت داؤد کا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو قسم کھا لی تھی تو پھر کہا گیا کہ آپ ضرب ضرور لگائیں۔ حضرت
ایوب علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ پھر آپ 100 تنکے لے لیں اور ان سے ماریں. تو ہم تو شریعت محمدی کے پیروکار ہیں. وہ تو ایک واقعہ بیان ہوا تھا ایک تفسیر میں. ہم مطلب زبور اور انجیل اور ان تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ہے تو شریعت محمدی، ماننے والے تو ہم قرآن حکیم کے ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام ہر دور کا مذہب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام کی 80 باتیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں تو ہم مان لیں، یا 90 اچھی لگ رہی ہیں 10 میں ہم پس و پیش کریں اور کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا بالکل ایسے نہیں، نہیں. وائٹ اینڈ بلیک اس میں تلاش کریں. قرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں کلیئر کٹ، نہ حضرت ایوب کی میں بات کروں گا نہ کسی اور کی، ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے نبی ہیں. قرآن کی آیت ہے واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ وہ جو ناشیزہ عورت ہے، میں تہمت اور یہ اس کے سیاق و سباق کی بات، ناشیزہ جو نافرمان ہو جی اور شوہر کو تنگ کرے، جی تو ایسی صورت میں جس طرح ثانی صاحب نے کہا کہ اس کا بستر علیحدہ کر دو، اس کا کھانا پینا علیحدہ کر دو، پھر بھی اگر وہ اپنی حرکات اور سکنات سے اگر باز نہ آئے تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ، قرآن کا کلیئر لفظ ہے کہ پھر اس کو چہرے پر نہ مارو، اس کے جسم کے کسی حصے پر ایسا مارو. بعد میں فقہاء کرام نے اسے استدلال کیا کہ جس کے اس کے جسم پر کوئی نشان نہ آئے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب ہم نے قرآن کو تو مانا، قرآن کی بات کو نہیں مانا، لہٰذا قرآن کی بات کو ماننا ہے، اس میں کوئی پس و پیش نہیں ہے، کوئی وائٹ اینڈ بلیک نہیں، کلیئر آرڈر ہے قرآن مجید عمران رشید کا. نہ اس میں، اور قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اور بالکل اللہ نے اسٹرکچر مرد کا زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے. اچھا اگر یہ مارتے ہوئے، اگر اسی طرح سے مارتے ہوئے اب مار رہا ہے انسان، تو پھر قرآن نے کہا ہے، نہیں پوری بات نہیں، پھر قرآن نے کہا کہ اس پر بھی بات نہ بنے، پھر تم ایک ادھر سے ایک بڑا آدمی لے لو، ایک ادھر سے لے لو، اور زندگی کو اجیرن مت کرو، عذاب مت کرو، کوشش کرو کہ بات بن جائے. نہ بن جائے تو پھر قرآن نے اس کا باقاعدہ دین نے اس کا سلوشن دیا کہ پھر علیحدگی اختیار کر لیں. یہ نہیں کہ اپنی زندگی کو جہنم بنا لیں، عورت کو مارتے رہیں، یا مرد جو ہے وہ اپنا بالکل لا تعلق ہو کر رہ جائے. تو کسی کو بھی اذیت نہ پہنچے تو اس کا بہترین اور انتہائی صورت یہ ہے کہ آپ اپنا راستہ لیجیے، آپ اپنا راستہ لیجیے. یعنی آپ کنونس ہیں اور آپ کا ماننا ہے کہ مارنے کے احکامات واضح نہیں، وہ ہیں. انتہائی ریئر کنڈیشن ہے بالکل ایسی، اور خاص طور پر ایسی سوسائٹی جو کہ ٹرائبس پر مشتمل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر تو منع کرنا چاہیے، لیکن کوئی انتہائی صورت ایسی آ جائے اور پڑھا لکھا معاشرہ ہے اور قرآن کے احکامات کو، فرمودات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ کر سکتے ہیں. قرآن کا واضح حکم ہے. مارتے وقت کون تعین کرے گا ڈاکٹر صاحب کہ وہ ضرب کتنی لگے گی اور کیا ہوگی؟ غصے کی حالت میں جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، قرآن کی اس پہ انٹرپریٹیشن کریں گے، اپنی اپنی عقل کے مطابق پیمانہ تلاش کریں گے، لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ ہلکی ضرب تو دور کی بات ہے، باقاعدہ ٹارچر کیا جاتا ہے. جی جی. تو کیا وہ قرآن کو ماننے والے ہیں؟ قرآن نے تو ٹارچر کا حکم نہیں دیا. قرآن نے تو ایک تادیبی ایک صورت بیان کی ہے کہ اگر بالکل ہی نہ تو تادیباً ایسا آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں تو ٹارچر کیا جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہر عورت پر جو ٹارچر کیا جاتا ہے اس کے پیچھے الٹیمیٹلی ایک عورت ہی ہوتی ہے. اچھا، عورت پر ظلم اگر کرتا ہے مرد تو ایک ٹول ہے. صحیح. آپ کسی بھی اینگل سے جا کر دیکھ لیں، ساس لیکن بہو پھر کا یہاں جھگڑا پہ ہے. وہ حکم کہاں گیا کہ الرجال قوامون علی النساء؟ آخر وہ قوامون ہے. اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک عورت، بھلے وہ اس کی ماں ہے، بھلے وہ اس کی بہن ہے، بھلے وہ اس کی بیوی، وہ اس کی باتوں میں آئے، اس کا قوامون کا درجہ ہے. اس نے تو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. اس کے ہاتھ میں تو ترازو اللہ میاں نے دیا ہے. وہ کیسے جھک گیا ایک طرف؟ اس نے کیوں ایک عورت کی بات سن لی اور دوسری عورت کے ساتھ ناانصافی کر دی؟ اس کے اس درجے کا کیا ہوا پھر؟ نہیں، اس کا درجہ جو قوامون بیان کیا وہ شوہر کی حیثیت سے بیان کیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ شوہر کی حیثیت سے الرجال قوامون علی النساء، بیوی نہیں. وہ انصاف وہ کرے گا، لیکن دیکھیں انسان کی کچھ نیچرز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انسان اپنی نیچر سے باہر، یہ تو قرآن کا حکم ہے نا. اب اگر انسان کوئی مرد اس حکم پر بالکل پرفیکٹ اترتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو آئیڈیل کنڈیشن ہے. میں آئیڈیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی سوچ، اپنی نیچر، اپنے معاشرے اور اپنے رسم و رواج کی بات کر رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ، اگر کوئی مرد ناانصافی کرتا ہے تو یہ اس کے اندر موجود کمزوری ہے، بھلے وہ کسی عورت کی وجہ سے کرتا ہے یا کسی اور انسان کی وجہ، کیونکہ اس کا درجہ اللہ تعالیٰ. علامہ صاحب میں غلط کہہ رہی ہوں؟ جی ہاں بالکل. اللہ نے مرد کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، اور اس کو اس کے فرائض سے آگاہ بھی کیا ہے. اور کسی وجہ سے، چاہے وہ ساس کی وجہ سے ہو یا دوسری بیوی کی وجہ سے ہو یا بہن کی وجہ سے ہو، اگر وہ یہ ظلم ہے تو
باز کی بہن یا اس کے سسر یا ساس سے نہیں کیا جائے گا, یہ اسی سے باز پرس کی جائے گی اور اسی کو سزا دی جائے گی. اصل میں بتاؤں یہ سوال کیوں اٹھا ہے؟ جی یہ تو قرآن نے ایک صورت بیان کی تھی, لوگوں نے اس کو باقاعدہ تعزیر اور قانون بنانے کی بات کی, تو پھر وہ ایک شور ہو گیا. قرآن تو خود ایک قانون ہے, اس نے ہمارے معاشرے کو ایک آئیڈیل معاشرہ بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر مرد کے اندر کوئی سقم ہے, اگر خاندان میں کوئی سقم ہے, معاشرے میں کوئی سقم ہے, تو اس کا شکار عورت کو نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا, الرجال قوامون کی صورت ہے کہ نگہبان بنایا ہے. اس لیے دیکھیں اسلام نے عورت کو بڑے رائٹس دیے. عورت کمائے گی نہیں, عورت جو ہے کام نہیں کرے گی. عورت کی حافظات للغیب کہ اس کی ایبسنس میں, اس کی غیابت میں اس کی امانتوں کی حفاظت کرے گی. قرآن نے فقط ایک ڈیوٹی لگائی ہے, ٹھیک ہے نا, باقی جتنی بھی ڈیوٹیز ہے وہ ساری مرد کے ذمہ ہے. اس لیے قوامون کہا ہے. عفت و پاک دامنی کی ڈیوٹی ہے عورت کی, شرم و حیا کی, اور اس کے گھر کی اور اس کی امانتوں کی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب, یہ واحد وہ ڈیوٹی ہے جو کہ ایک عورت کی حیثیت بیوی اس کے سپرد کی گئی. اس کے علاوہ کہا کہ اگر وہ بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے تو یہ مرد کی ذمہ داری اپنے بچے کی پرورش کرنا. اس کے والدین کی اگر وہ خدمت کرتی ہے تو بہترین صورت ہے, اگر نہیں کرتی تو مرد کی ذمہ داری ہے. اچھا, اب ذرا آتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹ بولے اور تو اس شخص کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سارے ایسے معاہدے ہوئے جس میں پھر دوسرے فریقوں نے معاہدے توڑے, بدعہدی کی, تو کیا ہمیں مثال ملتی ہے کہ ایسے بدعہدوں کے ساتھ, ایسے جھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ آپ تو نہیں بول رہے لیکن کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, اب انسان وہاں پہ کیا کرے؟ دیکھیں, حسن سلوک کا تقاضا یہاں یہ پیش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعض لوگ اگر جھوٹ بھی بولتے تھے تو پھر آپ نے نہ ان سے ایسا قطع تعلق رکھا, نہ ان کو دھتکارا, نہ ان کو منع, نہ ان کو سر عام آپ نے انگلی بھی نہیں اٹھائی کہ یہ جھوٹ ہے, بلکہ اس عمل کو بھی چھپایا ہے. اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے عمل, جیسے وہ ایک صحابی آتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی, کہ لیں گے ایک آدمی آ رہا ہے, تو ابو ہریرہ کو غالباً انہوں نے پابند کیے تھے ایک جگہ کا کہ خزانے پر بیٹھ جاؤ, تو وہ آدمی آتا ہے, پھر اگلے دن پھر آتا ہے, اگلے دن پھر آتا ہے, تو وہ اگر اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا آدمی, کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ کل پھر آئے گا, وہ جھوٹ بول رہا ہے, کل وہ پھر آئے گا. پھر اگلے دن وہ آئے, کہنے لگے وہ تھا شیطان, لیکن اگلے دن جب انہوں نے پکڑا تو کہنے لگے تھا تو جھوٹا, پر تمہیں صحیح بات بتا کے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لینا, تمہیں حفاظت مجھ سے مل جائے گی. بالکل صحیح. تو اس کے حسن یہ کہ جو جھوٹ بولتا ہے, اول تو ان کی تربیت ہو, اس کی اصلاح ہو, لیکن قطع تعلق تو ایسا نہیں کہ جھوٹے کہ جھوٹ سے نفرت کا حکم ہے, اس کی ذات سے نہیں ہے. نماز بے نمازی کی اس کی خصلت سے نفرت کا حکم, اس کی ذات سے تو نہیں. کافر سے نفرت کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, لیکن بنو قریظہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک قبیلے نے بدعہدی کی تو ان سے جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سو بعض ایگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں, بعض معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں عہد کی پاسداری بہت ضروری ہے. آپ نے کوئی ایسا قرآن کریم میں حکم دیا گیا نا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد, اپنے عہد کو پورا, کان مسئولا, تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دلچسپ واقعہ ہے غزوہ بدر کے موقع پر, جبکہ مسلمانوں کے پاس افرادی قلت بھی تھی, اسلحے کی قلت بھی تھی, میدان جہاد میں موجود تھے. 2 صحابہ اکرام مدد کے لیے تشریف لائے, راستے میں مشرکین نے انہیں پکڑ لیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی کام سے جا رہے ہیں, سمجھے نا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ وعدہ کرو کہ تم جہاد میں شامل نہیں ہوگے مسلمانوں کی طرف سے. انہوں نے وعدہ کر لیا. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ ہم تو جہاد ہی کے لیے آئے ہیں, اور راستے میں ہمیں پکڑ لیا تو ہم سے یہ بات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا ہے, لہٰذا اب تم اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے ہو, واپس چلے جاؤ. آپ سوچیں, یہی تو وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ جرنیل جو ہیں وہ تمام وعدوں کو توڑ دینا اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس کر دیا, سمجھے نا. اور تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ جہاد میں شامل اور شریک نہیں ہوئے. تو یہ ہے کہ چاہے میدان رزم ہو یا جنگ ہو, سمجھے نا, ہر حال میں اصول پہ عمل کرنا ہے. بالکل صحیح. صاحب آپ اس پہ, میں چاہ رہی ہوں جھوٹی وعدے, جھوٹی باتوں پہ وائنڈ اپ میں اب
کیا کہیں گے؟ सरकार ने फरमा दिया कि जिसने अहद पूरा नहीं किया उसका दीन ही नहीं, صحیح क्योंकि खुद दीन एक अहद है अल्लाह से। तो जब छोटे छोटे, जैसे मैंने भी पहले भी कहा था कि छोटी छोटी बुराई फिर जाके बड़ी बनती है, आदत बढ़ती चली जाती है। तो अगर कोई आदमी अहद नहीं कर रहा, कल वो अल्लाह के अहद को भी पूरा नहीं करेगा। इसीलिए कहा कि जिसने अहद पूरा नहीं किया वो नुकसान उठाने वालों में से है और उसका दीन ही नहीं है। तो जो अहद आप करते हैं, जिस सूरत में भी करते हैं, वो आपको पूरा करना जरूरी है सही। अगर आप चाहते हैं कि अपनी किरदार की तामीर करें। बिल्कुल। झूठ से कैसे बचें डॉक्टर साहब? और आप तो डॉक्टर हैं, झूठ के क्या कोई असरात भी होते हैं नफ्सियाती, या सिर्फ ये कि अल्लाह मियाँ सजा देगा? कोई इंसान के ऊपर वैसे भी झूठे के ऊपर कोई वबाल उसका अपना नफ्सियाती तौर पे भी होता है? ये जो झूठा आदमी होता है ना, वो पंक्चुअल नहीं होता, वो किसी चीज पर उसका ध्यान नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए कि उसका जो सब कॉन्शियस है वहां पर उसको फीडिंग मिलेगी, नहीं यार इससे ये कहकर जान बचाओ, इससे कहकर ये जान बचाओ, इससे ये बहाना बनाओ, इधर से बचो, तो किसी एक चीज पर वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, आगे तरक्की नहीं कर सकता। और अगर तरक्की करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो जाया हो जाती है। लिहाजा झूठ के लिए, और फिर झूठ के लिए ईमानदार जो है, ईमान और झूठ ये दोनों मुतजाद हैं। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। क्या मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ। क्या मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। देखिए आज हम ये कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं है, फला आफात और बलीजात है, नौकरी छूट गई है, रिस्क की तंगी है, बीमारियां बढ़ रही है, उसकी वजह क्या है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घर में कोई झूठ बोलता है, वो जो बरकत वाला फरिश्ता है उसके झूठ से स्मेल निकलती है और माइल्स अवे, बहुत दूर चला जाता है। लिहाजा तुम्हारे घरों में बरकत कैसे आएगी, इस्तेहकाम कैसे आएगी, अल्लाह तबारक व तआला का इनाम और इकराम कैसा आएगा? तुम सुबह उठते हो तो झूठ है, शाम को सोते हो तो झूठ है, पूरा मुआशरा झूठ से, झूठ की आलाइश से बिल्कुल इस तरह मुताफन हो गया है कि अब सच बोलना लगता है कि वो झूठ बन गया है। बिल्कुल से। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवी का। आप लोगों के साथ सहरासिल गुफ्तगू हो सकी और अल्लाह ताला हमें इस गुनाह कबीरा से अपनी हिफाजत में रखे। और आज जबकि हम सहरी पे ये अहद कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला से रोज़ा रखते हैं अल्लाह तेरे नाम का और तेरे लिए, तो ये याद रहे कि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसने रोज़ा रखा और झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सो ये झूठ इतनी बड़ी एक शर्त है, ना सिर्फ रोज़े में बल्कि ईमान में और पूरी हमारी ज़िंदगी में। सब अपना ख्याल रखिएगा और आप सब मेहमानों का तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे इजाज़त दूंगी। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी रमज़ान इश्क सहरी ट्रांसमिशन के साथ। और जाते जाते एक हमारे शब्बर साहब हैं, उनकी आपसे इल्तिजा और फरमाइश है, करम मांगता हूँ दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता सदका दिला दे इलाही, रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ,
مسرور رکھنا بلاؤں سے غم کو بہت دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے میں تیرا آسرا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب اونچا دلوں کے چمن کا یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے کرم کی نظر ایک خدا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں